اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لشکر اسلام ایک دفعہ جہاد سے واپس آ رہا تھا۔ دوپہر ہو گئی۔ گرم اور چلچلاتی دھوپ نے مزید سفر کو تکلیف دہ بنا دیا۔ ایک جگہ گھنے درخت تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو ان درختوں کی گھنی چھاؤں میں قیلولہ کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ ہر مجاہد نے اپنے لیے مناسب جگہ تجویز کی اور وہاں لیٹ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آرام فرمانے کے لیے ایک جگہ منتخب کی اور حضور وہاں لیٹ گئے اور آنکھ لگ گئی۔ اسی اثنا میں غورث بن حارث وہاں پہنچا، اور جب اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، آنکھ لگ گئی ہے اور قرب و جوار میں کوئی صحابی بھی نہیں، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنہائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تلوار بے نیام کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کا ارادہ کر کے آگے بڑھا۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور گورس کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی تلوار لہرا رہا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ دشمن کے اچانک در آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف و ہراس کی کوئی کیفیت طاری نہ ہوئی۔ پورے وثوق سے فرمایا، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ پرجلال جواب سن کر اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھایا، پھر اس سے پوچھا، اب بتا تجھے میرے وار سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، جو اپنے مخالف پر قابو پا کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ ان میں سے ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور چلے جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچا تو بے ساختہ کہنے لگا، وہ شخص جو تمام لوگوں سے بہترین ہے، میں اس کے پاس سے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عفو درگزر کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اگر آپ کو مزید کسی دلیل کی ضرورت ہو تو اس یہودی عورت کو یاد کرو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی بکری کا گوشت کھلایا تھا جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے مثل عفو درگزر کا اظہار کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیا۔ لبید بن عاصم یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا راز فاش کر دیا اور اسے پکڑ کر بارگاہ نبوت میں پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی سزا دینا تو کجا سرزنش تک بھی نہ کی اور اس کو رہا کر دیا۔